آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر کوئی دیوبندی ہوتا ہے تو وہابی کی برائی کرتا ہے، وہابی ہوتا ہے تو اہل حدیث کی برائی کرتا ہے، اور یہ تینوں مل کر اہل سنت والجماعت کی برائی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی ہے تو کہتا ہے میں حق پر ہوں، اگر کوئی دیوبندی ہے تو کہتا ہے میں حق پر ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں وہابی ہوں تو میں حق پر ہوں، کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہوں تو بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اور اپنی حقانیت کو دکھانے کے لیے قرآن کی قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کے تحت وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، ہم ہی سچے ہیں، اور وہ لوگ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن کو اٹھاتے ہیں، حدیث کو اٹھاتے ہیں۔ دیوبندی ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے اور حدیث کو اٹھاتا ہے، وہابی ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے، حدیث کو اٹھاتا ہے، اہل حدیث ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے، حدیث کو اٹھاتا ہے، رافضی ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے، اہل حدیث ہیں چاہے جو فرقے والے ہیں سارے لوگ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں، اور سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جب سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں تو حضور نے فرما دیا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم اگر دیکھتے ہیں تو ذاکر نائک صاحب بھی یہی بولتے ہیں کہ جو قرآن کو مانے وہی حق پر ہے، جو حدیث کو مانے وہی حق پر ہے۔ سب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں، جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے ہیں۔ کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ سوائے اہل حدیث کے اور کوئی جماعت ایسی نہیں جو بدعت اور سنت میں تفریق کر سکے۔ باقی کہتے ہیں جی کی حرج ہے؟ میری امت جو ہے آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گی، ایک فرقہ جنت میں جائیں گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ دی بولتا ہے جو قرآن کو مانے حق پر ہے، حدیث کو مانے وہ حق پر ہے۔ سارے لوگ قرآن کو مانتے ہیں، کسی بھی فرقے کا ہو، اہل سنت والجماعت ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو یا پھر اہل حدیث ہو، سارے فرقے دیکھو آج کل قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو اس میں ہم کو سمجھ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں پوری مکمل ویڈیو آپ کے سامنے تیار کر کے پیش کر دوں گا، اور اس طرح میں ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن کو سن کر آپ کے ذہن میں بہت آسانی سے میری بات چلی جائے گی۔ کیونکہ آج کل جو یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ جو فرقے میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، فرقے میں بٹتے جا رہے ہیں، اور سارے لوگ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو سب لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے وہی حق پر ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ اسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد کلپ تیار کروں گا، بہت لمبی ویڈیو بنا کر تیار کروں گا، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں، بہت لمبی بات ہے، اور لمبی بات سمجھانے کے لیے کیونکہ یہ ہمارے جہنم یا جنت میں جانے کا فاصلہ جو ہے اس میں ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اگر ہم حق کو نہیں فالو کریں گے، حق کو نہیں مانیں گے، صرف زیادہ تعداد دیکھ کر ہم لوگ اگر چن لیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ میں اس میں کسی فرقے کی برائی نہیں کروں گا، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، رافضی ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو، میں کسی کی یہاں پر برائی نہیں کروں گا، بلکہ جو حق کی بات ہے اسی کو بتاؤں گا۔ اس لیے آپ میری ویڈیو کو ویٹ کریں۔ اگر آپ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، رافضی ہیں، کوئی بھی ہے، سب کو ادھیکار ہوتا ہے جاننے کا کہ ہم جس چیز کو مان رہے ہیں یار کیا وہ حق پر ہے یا نہیں حق پر ہے۔
اگر سنی ہے تو اگر اس کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن ہو رہا ہو تو وہ بھی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے، اور اگر واٹس ایپ کے ذریعے سن رہا ہے یہ چیز تو واٹس ایپ میں مجھے فالو کر لے، انشاءاللہ اس کو حق کی بات سنائی جائے گی۔ آپ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، کوئی بھی فرقے کا ہو، چاہے جو ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم حق کو فالو کریں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم حق چیز کو فالو نہیں کریں گے، حق کو نہیں مانیں گے تو جنت تک دور کی بات ہے، جہنم میں ہی جا کے ٹھکانہ ڈھونڈیں گے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ حق کو پہچانیں، اور حق کو جاننے کے لیے آج کل لوگ ان کی برائی کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، حالانکہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے حق کو بتائیں کہ حق پر کون ہے۔ ذاکر نائک صاحب بولتے ہیں کہ جو قرآن کو مانے، وہ قرآن کو اٹھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جو قرآن کو مانے وہی حق پر ہے۔ تو بتائیے مجھے، آج کوئی دیوبندی ہو، وہابی ہو، یا پھر اہل حدیث ہو، یا پھر سنی ہی ہو، سب لوگ قرآن کو مانتے نہیں مانتے ہیں؟ سب لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور سارے لوگ حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، ذاکر نائک کے تحت سب لوگ حق پر ہیں؟ تو اگر سب لوگ حق پر ہیں ذاکر نائک کے تحت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، تو کیا یہ حدیث غلط ہے؟ نہیں غلط ہے۔ ان سب کنفیوز کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے بہت جلد ایک ویڈیو تیار کروں گا، جس میں خلاصہ کروں گا کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا فرقہ حق پر نہیں ہے، کون سا فرقہ باطل ہے تو باطل کو ہمیں چھوڑ دینا ہے اور حق کو ہمیں ماننا ہے۔ سنی حق پر ہیں، دیوبندی حق پر ہیں، وہابی حق پر ہیں یا اہل حدیث حق پر ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔ میں آپ کے سامنے جب وہ ویڈیو پیش کروں گا اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، حق کو فالو کر رہے ہیں یا پھر ہم باطل کو فالو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کے سامنے حق کی آواز کو پیش کیا جائے گا، تو آپ لوگ اس کو مس بالکل نہ کر سکیں۔ اس کے لیے آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سن رہے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگ فالو کر لیں تاکہ آپ کو ایسی حق کی آواز ملتی رہے۔ ملتے ہیں، السلام علیکم۔